آ جائیے اور سامنے سے آئیے، قریب آ جائیے۔ مسلمانوں کی صفت یہ سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور برخلاف ہمارے غیر بنی اسرائیل کی صفت قرآن نے بیان کیا ہے سمعنا و عصینا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کیا۔ تو حضور کی امت ہے اس لیے سمعنا سنیں، بات کہنے والے کو مت دیکھیے کون ان کی بات کہی جا رہی ہے ان کو دیکھیے، جیسے کہ اعلان ہوا کہ جتنے بھی زمین سرکاری زمین میں بنائے ہیں اپنے سارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسی طرح علماء یہ سرکاری الا اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کے وارثین ہیں، یہ سرکاری اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، سندیش پہنچانے والے ہیں، اللہ کے الہی ہیں، اللہ کی یہ پیغام رساں ہیں، ان کی بات پر توجہ کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله من عفوه خير وجود فتجيده ملاقاه ربنا الهادي الودود فضله من عفوه خير وجود فتجيده صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم میرے اور ایک بڑی محنت کے لیے جمع ہوئے، اگرچہ یہ مجمع دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ کہ اس سے اچھی بات کسی کی اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی دنیا کے اندر ایک سے ایک بولنے والے، ایک سے ایک بھلکڑ، ایک سے ایک ڈائلاگ دینے والے، ایک سے ایک يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، چاہے یہ گشت کی شکل میں ہو، خصوصی ملاقات کی شکل میں ہو، عمومی ملاقات کی شکل میں ہو، تعلیم کے حلقے میں ہو، مذاکرات میں ہو، گھر کی تعلیم میں ہو، یا مقررین اپنے وعظ اور بیان کے ذریعے اللہ کی طرف بلائے، یا درس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یا صوفیاء کرام خانقاہ کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جوڑے، یہ سب سے بہتر جماعت اور سب سے بولنے والے پسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک یہ لوگ۔ یہ مت سوچیے کہ ہم لوگ چند لوگ ناخواندہ اور کم علم والے اتنے سے لوگ مجمع میں جمع ہوئے ہیں، ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن پاک نے آپ تمام حاضرین کو کیا کہا کہ دنیا میں جتنے بھی بات کرنے والے ہیں، جب بات کرنے والے ایسے ہیں تو سننے والے بھی ظاہر بات ہے کہ وہ بڑے عمدہ ہوں گے اور اللہ کی نگاہ میں پیارے ہوں گے، اس لیے اپنے آپ کو اس محنت کو چھوٹا مت سمجھیے
اور میرے دوستوں اس دنیا کے اندر جتنا بھی انسان آیا ہے سارے کے سارے لوگ محنت کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے بیان کیا اذا السماء انشقت کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور زمین وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور زمین کو لمبی کر دی جائے گی۔ یہ قرآن پاک میں قیامت کا نقشہ کھینچا، یعنی دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا جس دنیا کے چکر میں آج ہم اپنے اللہ اور رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الانسان، کہ اے دنیا کے اندر انسانوں، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ تو محنت کرنے والا ہے، مشقت اٹھانے والا ہے، یا الی ربک کدحا، اپنے رب کے پاس جانے تک، موت تک تو محنت کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بات مت سمجھنا کہ دنیا میں جو چاہو تم عمل کر لو، مرنے کے بعد اس پر حساب کتاب نہیں ہوگا۔ فملاقیہ، تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو، یا بعض مفسرین نے کہا فملاقیہ، اپنے عمل سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وما تقدموا لانفسکم، کہ جو بھی تم یہاں دنیا سے بھیج رہے ہو ان سارے عمل سے تجھے ملاقات کرنی ہے۔ تو میرے دوستو، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے طرح کے لوگ ہیں جینے والے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو باہر چلے گئے بچے کو چھوڑ کر کے 2-2 سال کے لیے، 3-3 سال کے لیے، اس پیسے کے لیے؟ جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ رات کو نیند کو قربان کر کے گاڑی چلاتے ہیں، ٹھنڈے کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں، رکشہ چلانے والا دوپہر کی گرمی کو برداشت کرتا ہے، کھیت میں کام کرنے والا کسان برسات کے پانی کو سہتا ہے، اور اسی طرح گیہوں دھان کے دھواہی کے وقت اور اس کے گاہنے کے وقت میں صبح ہی فجر سے پہلے سارے لوگ محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، کہ اے انسان تو محنت کرنے والا ہے، تجھے محنت کرنی پڑے گی دنیا کے اندر، اور تو محنت موت تک کرتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھ، اپنی محنت کی منزل کو، اپنے محنت کی روش کو، اپنے مجاہدہ کے لائن کو تم درست کر لو، ورنہ یہی محنت قیامت کے دن اگر تم اچھی محنت کو بھیج دیے ہوگے تو یہ قیامت کے دن تمہاری محنت تم سے ملاقات کرے گی اور اس کا بدلہ پاؤ گے۔ اور نعوذ باللہ، محنت کس چیز میں کیے ہو؟ اس دنیا کے لیے کیے ہو اور مرنے کی بات کی تیاری نہیں کیے ہو تو یاد رکھو تمہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب یوما فقال فی خطبتہ، کہ اللہ کے نبی ایک دن تقریر فرمائے، صحابہ کو واعظ فرمائے، اور صحابہ کو واعظ کر کے فرمائے الا ان الدنیا ارض حاضر، کہ اے میرے صحابہ، یہ دنیا عارضی سامان ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والا سامان ہے، یاکل منہ البر والفاجر، اور اس دنیا سے سارے لوگ کھاتے ہیں، اس دسترخوان سے نیک لوگ بھی کھاتے ہیں اور برے لوگ بھی کھاتے ہیں۔ آج اللہ کے جو شرک کرنے والا ہے، اللہ سے جو مقابلہ لوگ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے پاس دولت اور زیادہ ہے۔ قرآن نے کہا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے مجرموں تھوڑا کھا لو پی لو مزے کر لو، دنیا کے اندر تم مجرم ہو۔ تو میرے دوستو، اس دنیا کے پیچھے اگر ہم لوگ اپنی صلاحیت کو برباد کر دیں اور دنیا ہی کو اپنا مقصود اور ایمس اور آبجیکٹ بنا لے، اور اپنا جینے مرنے کا مقصد دنیا کی دولت ہی صرف بنا لیں، تو یاد رکھیے کہ آج ہم لوگ کامیابی کا جو نقشہ کھینچتے ہیں، کامیابی کا معیار اور کامیابی کا لیول ہم لوگ جو لگا رکھے ہیں کہ بہترین مکان، بہترین گاڑی، بہترین صحت، بہترین کپڑا، عزت، کرسی، مکان، اللہ پاک کی قسم
قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ سب سے زیادہ نقصان والے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال دولت اور گھر بار بیوی بچوں کے چلتے اپنی آخرت کو تباہ کر دیے، یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جتنے بھی ایمان والے ہیں قیامت کے دن خوش ہوں گے۔ کوئی بھی ایمان والا یہ نہیں چاہے گا کہ میں غیر مسلم ہوتا، بلکہ سارے غیر مسلم کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ میں بھی مسلمان ہوتا۔ اسی طرح جتنے بھی غریب اور دیندار لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں، دین کی محنت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اس پیروی کی وجہ سے، حلال کمانے کی وجہ سے 2 نمبر نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے ہیں، نماز کی پابندی کی وجہ سے، روزے کی پابندی کی وجہ سے، حلال کمانے کی وجہ سے، سچائی اختیار کرنے کی وجہ سے، آمدنی کم ہے، غربت ہے، تنگی ہے، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن سارے مالدار کہیں گے کاش کہ میں غریب ہوتا، لیکن کوئی غریب نہیں کہے گا کاش کہ میں مالدار ہوتا۔ تو میرے دوستو، اگر ایک آدمی نہایت غریب ہے لیکن دیندار ہے، اللہ اور رسول کا پیروکار ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی کامیابی کی سند دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی مہر اس کے اوپر لگا دی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ قرآن نے کامیابی کی سند کیا دی، پہچان کیا بتائی، کہ جو آدمی دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارے کہ مرنے کے بعد جہنم میں گئے بغیر شروع سے جنت میں چلا جائے، یہ آدمی کامیاب ہے۔ اور جو شخص جہنم میں چلا جائے پھر اس کے بعد جنت میں جائے تو ایسا آدمی ناکام ہے۔ جیسے اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ایمان کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا، لیکن اگر وہ کوئی مسلمان بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو یہ بھی ناکامی ہے۔ اگر ہم لوگ پورے ایک سیزن گرمی میں بغیر چھت کے رہنے کے لیے کہا جائے، اس کو برداشت گوارا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جہنم کی ایک چنگاری جو پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دے گی، اس کو برداشت کرنے کے لیے ہمارے اندر کیسی صلاحیت ہے؟ اگر ہم اس کے اندر گئے تو یہ ناکامی کی دلیل ہے۔ تو بہرحال ہم لوگ اپنے ذہن کو صاف کریں، اور دل کے اندر جو ہماری گمراہی آ گئی اور دنیا کی روش کی وجہ سے ہم لوگ کامیابی کا معیار جو اللہ اور رسول کے خلاف ہے ان کے طریقے پر ہم تلاش کرنے لگے، تو میرے دوستو یہ ہماری ہلاکت و بربادی ہے۔ اور یاد رکھیے، کامیابی جو صرف اور صرف ملے گی وہ اللہ اور رسول کے پیروی کے اندر، ان کی اطاعت کے اندر، اور کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن تھامنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے، عرب کے لوگ جو صحابہ بنے بعد میں، وہ خون کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے اور جنگ و جدال کرتے تھے۔ روئے زمین میں ایسی بری قوم کوئی نہیں تھی جو ان کو اپنی حکومت میں رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ آج وارڈ کمشنر کا ووٹ نکلے، کئی لوگ وارڈ کمشنر کھڑا ہو جاتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی گلی ہم کو مل جائے حکومت کرنے کے لیے۔ سوچئے کہ کوئی بادشاہ ان کو اپنے ماتحت رکھنا پسند نہیں کرتا تھا، کتنے برے لوگ تھے۔ لیکن وہی صحابہ جب اللہ اور رسول کی پیروی کیے اور دینداری کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے، ابو طالب کے پاس کفار قریش، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ ابن معیط اور ولید ابن مغیرہ، بڑے بڑے کفار گئے اور کہے کہ اپنے بھتیجے کو روک دیجئے۔ اللہ کے نبی کو بلائے کہ اے میرے بھتیجے، یہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تم ان کے بتوں کی مخالفت کرتے ہو، ان کا معاملہ سن لو۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ اے میرے چچا جان، میں ایک ایسی بات ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ اس بات کو قبول کر لیں،
آج جو عرب کے اندر بھوک مری ہے، آج جو ان کے اندر غربت ہے، آج جو ان کو پریشانی ہے، آج ان کو تباہی اور بربادی ہے، میں ایک ایسا کلمہ اللہ کے پاس سے لایا ہوں، اگر اس کلمہ کو یہ لوگ پڑھ لیں، پورے عرب، پورے عجم ان کی غلامی میں رہے گی، ان کی ماتحتی میں رہے گی، ان کی غربت دور ہو جائے گی، قیصر و کسریٰ کے خزانے کے مالک بنیں گے، قیصر و کسریٰ کی بیٹیاں ان کی بستر سنواریں گی، اور پوری دنیا کی حکومت، دولت، عزت، راحت، رفعت، بلندی، شان و شوکت ساری چیز مل جائے گی۔ میں ایک ایسا کلمہ ان کو دینے والا ہوں۔ اللہ کے نبی سے چچا جان پوچھے ابو طالب وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ کلمہ ہے میں لے کر آیا ہوں، ان کو تنگی سے نکال کر کے اور کشادگی کی طرف، غربت سے نکال کر کے مالداری کی طرف، ذلت سے نکال کر کے عزت کی طرف یہ کلمہ لایا ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑو، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ دین اسلام کو چھوڑ دو گے اور اس کے خلاف چلو گے، گنڈا گردی کے اندر، بےمانی شیطانی کے اندر، دھوکہ بازی کے اندر، ڈکیتی کے اندر، تو میرے دوستو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، بھلے تجھے مل جائے لیکن یہ دنیا کی دولت ملنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی رہتی تو قارون کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے، شداد کو کامیاب ہونا چاہیے۔ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ کئی نوجوان چابی اٹھانے میں تھک جاتے تھے۔ اگر بلڈنگ کے اوپر کامیابی ہوتی، شداد نے جو جیسی جنت اور بلڈنگ بنوائی کائنات میں، آج تک ویسی بلڈنگ کوئی نہیں بنایا۔ نمرود پوری دنیا کی حکمراں تھا، اس کی جیسی حکومت کوئی نہیں کیا سوائے 3 آدمی کے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور اسی طریقے سے ایک اور دنیا کا دوسرا یہ کافر بادشاہ، یہ 4 لوگ پوری دنیا کے اوپر حکومت کیے۔ تو بہرحال یہ لوگ کامیاب رہتے، لیکن یہ کامیاب نہیں، دنیا کے اندر بھی ان کو ذلت اور آخرت کے اندر بھی ان کو ذلت تو رکھی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہم لوگ کامیابی کا راستہ جو اللہ کے رسول دیے، دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے کتنی غربت اور تنگی تھی، کیسی ان کو پریشانی تھی، لیکن جب یہ لوگ اسلام کا دامن تھامے، اگر یہ پوری زندگی بھی بیٹھ کر کھائیں تو ان کی دولت ختم نہیں ہوتی، اور انہی کے وراثت میں آج ساری دنیا کے لوگ عرب ممالک میں پیسہ کمانے کے لیے لالچی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ان صحابہ کی قربانیوں کی برکت ہے کہ جو انہوں نے رسول کے طریقے کو تھاما اور آخرت کو نصب العین بنایا۔ حدیث میں بھی وعدہ ہے، اللہ کے نبی فرمائے من کانت الآخرۃ ہمہ، کہ جس آدمی کا نصب العین، جس آدمی کا مقصد حیات، جس آدمی کا اصلی مقصد اور آخرت کا غم ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں، وجمع اللہ شملہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں، چٹکی میں اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں، وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے آتی ہے۔ تو میرے دوستو، آج دنیا کے چلتے، جس دنیا کے چلتے آج ہم اپنے نماز کو قربان کر کے دکانداری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کسان کا کام کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ الا ان الدنیا ارض حاضر، کہ یہ دنیا عارضی ساز و سامان ہے، ٹیمپروری ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، پوری دنیا ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے، اور کل من علیہا فان،
ساری چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سوائے اللہ کی ذات کے ساری چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ اور جس طرح اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اللہ کے لیے جو روزہ، جو نماز، جو حج، جو زکوٰۃ، جو تسبیح، تلاوت اللہ کے خزانے میں چلی گئی، جس طرح اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، یہی دین کی محنت، یہی ہمارا ایمان، یہی عمل صالح اللہ کے پاس محفوظ ہو کر جنت کے اندر دسترخوان کی شکل میں، دودھ کی شکل میں، شراب کی شکل میں، پانی کی شکل میں، میوے کی شکل میں اور تمام راحت و اسباب کی شکل میں اللہ کے یہاں یہی چیز ملے گی۔ الا ان الدنیا ارض حاضر، کہ یہ دنیا عارضی ساز و سامان ہے، یاکل منہ البر والفاجر، اس سے دنیا کے اندر نیک اور برے سارے لوگ کھائیں گے، کیونکہ دنیا کی کچھ بھی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اکابر امت یعنی یہ تصوف کے جو ماہر ہیں، ان اہل تصوف بزرگان دین نے لکھا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کو پہچان لے تو اللہ سے محبت کیے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے کرم، اللہ کی ذات، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کتنی نعمت ہم کو دیا ہے، اللہ کی حقیقت بڑائی کو اور اللہ کی ہر معرفت ہو جائے، اللہ سے محبت کیے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا۔ اور جو شخص دنیا کی حقیقت کو جان لے تو دنیا سے نفرت کیے بغیر نہیں رہے گا۔ دنیا نہایت ذلیل چیز ہے، الدنیا اقل من القلیل، دنیا نہایت تھوڑی سی چیز ہے، وعاشقها اذل من الذلیل، اور دنیا کا عاشق نہایت ذلیل اور کمینہ انسان ہے۔ میرے دوستو، تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اگر اس کے چلتے ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں تو یہ ہلاکت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، دنیا، اگر کوئی آدمی آخرت کو نصب العین بناتا ہے تو دنیا خود بخود اس کے پاس اتتہ الدنیا وہی راغمہ، کہ دنیا ان کے پاس ذلیل ہو کر کے آتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی اور فاؤنڈر ہیں، حجامت بنوا رہے تھے، بہت استغنا تھا، 5 روپیہ مہینہ ملتا تھا دیوبند سے، اور اسی زمانہ میں 5 روپیہ ملتا تھا دیوبند میں، اور دوسری جگہ سے 500 کی آئی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، کہ وہ فرمائے کہ 5 روپیہ خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے تو 500 کہاں خرچ کریں گے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک نواب صاحب آئے، تھیلی لے کر حضرت دیکھ لیے اور بال بنوا رہے تھے، حجامت بنوا رہے تھے، اور ان کے طرف دیکھے بھی نہیں، بعد میں کہ وہ نواب صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے یہ روپیہ لایا ہوں، یہ سکے کو قبول فرما لیجئے۔ انہوں نے کہا جاؤ میں نہیں لوں گا، بہت خوشامد کیا، نہیں لیے۔ لاسٹ میں اس نواب صاحب نے حضرت کے جوتی میں پیسہ دونوں جوتا کو بھر دیا اور نکلے مسجد سے تو فرمائے، ایک دنیا والے دنیا کماتے ہیں ذلیل ہو کر کے، اور ایک ہم اللہ والے دنیا کماتے ہیں اس حال میں کہ دنیا ذلیل ہو کر ہمارے پاس آتی ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اتتہ الدنیا وہی راغمہ، کہ دنیا ان کے پاس ذلیل ہو کر کے آئے گی۔ شرط یہ ہے ہم اللہ کو، میرے دوستو، اللہ اور رسول کو راضی کریں۔ اللہ جو رحیم ہے، جو غیروں کو رزق دیتا ہے، مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی کروڑ پتی ہے اور دوسرے غیر قوم کو بھی لاکھوں روپیہ ضرورت پر دے دیتا ہے، کیا ضرورت پر اپنے بیٹے کو 10 لاکھ روپیہ نہیں دے گا؟ جو آدمی دوسرے کو پیسہ دیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اپنی اولاد کو ضرور دے گا۔ جب اللہ کا وعدہ ہے اللہ یتولی الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نیک بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، تو کسی چیز کی میرے دوستو کمی نہیں رہے گی، بھلے پیسہ نہ رہے لیکن دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رکے گی، ساری ضروریات اللہ تعالیٰ چٹکیوں میں حل کر دیں گے، جمع اللہ شملہ، تمام کام اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیں گے۔ ومن کانت الدنیا ہمہ، اور جس کا نصب العین اور ہر وقت فکر دنیا ہی دنیا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے فرق علی شملہ، اللہ اس کے کاموں کو پھیلا دیتے ہیں اور جتنا اس کے مقدر میں دنیا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ تو میرے دوستو یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ، اور آخرت ایک وقت مقررہ ہے، سچ ہے، اور ایک وقت مقررہ مدت مقررہ میں سچ آنے والا آخرت ہے۔ وَيَقْضِي فِيهَا مَلَكٌ قَادِرٌ، اور اس آخرت کے اندر ایک انصاف پر بادشاہ انصاف کرے گا۔ الا وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي الْجَنَّةِ، یاد رکھو کہ ساری بھلائی، ساری نعمت، سارے آرام یہ جنت کے اندر ہے۔ میرے دوستو آج اگر کوئی ایس پی ہم کو سلام کر دے تو سارے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹے گا کہ ایس پی صاحب فلاں آدمی کو سلام کیے، اور گھمنڈ میں رہے گا کہ میں ایس پی کا آدمی ہوں۔ لیکن سوچئے کہ جنت جہاں پر تمام کے تمام اللہ تعالیٰ فرماتے ان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ، کہ جتنی راحت، جتنا آرام، جتنا سکون، جتنی لذت ساری کی ساری جنت کے اندر جمع ہے۔ سوچئے کہ ہمیشہ 30 یا 33 سال کی عمر رہے گی، کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بھی بیماری نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، اور کبھی بھی وہاں طبیعت نہیں اکتائے گی، اور ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک سیکنڈ وہاں پر غم، ایک سیکنڈ بوریت وہاں پر نہیں ہوگی۔ فرشتوں کا سلام آپس میں بھی سلام ہوگا، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف وہاں پر سلامتی ہوگی۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، اس کے اندر جنت میں نہ شور ہوگا، نہ ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ بھیڑ ہوگی، نہ ٹرافک ہوگی، کسی طرح کا کوئی شور، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ، بات چیت بند، کوئی ٹینشن، کچھ نہیں ہوگا۔ الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اور فرشتے کہیں گے وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، کہ اے میرے محبوب کی امتیوں، تم لوگ جو صبر کرتے تھے، فجر کے وقت سونے کی طبیعت کرتی تھی لیکن ٹھنڈا میں تم اٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے، حرام کمائی کو چھوڑنے کی وجہ سے تجھے غربت کی زندگی صبر کرنی پڑی، اس کے بدلے میں جو تم لوگوں نے دنیا کے اندر صبر کیا، اے میرے محبوب کی امتیوں، اے رسول کی امتیوں، تم لوگوں کے اوپر سلام ہو۔ تو دیکھیے فرشتے سلام کریں گے ہم کو اور آپ کو، اور اے عرش کا سایہ کھلے گا، سلام قولا من رب الرحیم، اور تمہارے رب رحیم کی طرف سے سلام ہوگا۔ سوچئے کہ جب اللہ بندوں کو خود سلام کرے گا تو کتنی لذت آئے گی۔ تو میرے دوستو آج اگر ایک پردھان منتری یا مکھ منتری سلام کر دے، ہاتھ جوڑ دے، اس کا دماغ آسمان پر چلا جائے گا خوشی کی وجہ سے۔ اللہ جو مالک الملک ہے وہ سلام کرے گا، ہمیں تو سوچئے کہ کیسی لذت ہوگی۔ لیکن میرے دوستو جو میں نے شروع میں بات عرض کیا، یا ایھا الانسان انک کادح، کہ جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، بعض ڈاکٹری کے لائن سے، انجینئرنگ کے لائن سے، ہر لائن سے لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن اے لوگوں، ڈاکٹر انجینئر بننا کوئی منع نہیں ہے، سب کچھ بنو، لیکن محمدی پہلے بنو، مسلمان پہلے بنو، ڈاکٹر انجینئر بعد میں بنو، یہ سب ڈگریاں یہیں کی رہ جائے گی۔ میرے دوستو یاد رکھیے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، دنیاوی علوم کو جانتے ہیں، اگر 1 ملین کو کئی خرب کئی پدم کو ضرب دیا جائے زیرو سے تو آئے گا آخر میں زیرو ہی، سب زیرو کا زیرو رہے گا۔ اسی طرح کتنی بڑی عزت، دولت، راحت اور مالداری کو موت سے جب ضرب دیں گے تو سارا کا سارا زیرو آئے گا، اور موت کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ اور یاد رکھیے کہ پہلے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ مغل سلطنت میں جو گزرے، ان لوگوں کو بھی ہم لوگوں جیسی نعمت نہیں ملی۔ اگر وہ لوگ
دلی جاتے یہاں سے تو کئی مہینے پہلے خادموں کو بھیجنا پڑتا، گرمی کی مشقت برداشت کرنی پڑتی، 2-3 مہینہ لگ جاتا دلی کا سفر میں، اور پھر بھی وہ آرام نہیں مل سکتا جو آج ہم جیسے غریبوں کو غریب رت اور آسانی کے ساتھ اے سی میں جو سفر کرنے کی اللہ نے انتظام جو دیا ہے۔ قارون جو سب سے بڑا مالدار گزرا ہے، اس کو بھی وہ نعمت میسر نہیں تھی جو آج ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیے۔ تو میرے دوستو، بہرحال یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان محنت کرنے والے ہیں اور سب انسان کو محنت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ میں جہاں سہارنپور پڑھتا تھا، وہاں کی کارگزاری ہے کہ وہاں سے پورے ورلڈ میں لکڑی سپلائی ہوتی ہے۔ وہ لوگ رات کو کام کرتے ہیں تو انگلی کو چیر کر کے نمک ڈال لیتے تھے، پھر کام کرتے تھے تاکہ ان کو نیند نہ آئے۔ تو ساری دنیا کے لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن اس محنت کے باوجود کیا ملے گا دنیا کی محنت کرنے پر؟ فَمُلَاقِيهِ، تم کو اپنی محنت سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اے لوگو، اگر تم لوگ اچھی زندگی گزارتے ہو، رب کے دین کی محنت کرتے ہو، اپنے ایمان کی محنت کرتے ہو، اپنے عمل کی محنت کرتے ہو، تو تمہارا بیڑا پار ہوگا۔ سلام علیکم بما صبرتم، کہ دنیا میں جو تم نے صبر کیا اس کے بدلے میں آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت کے اندر ساری نعمت، ساری وہاں پر بھلائی اور ساری کی ساری خوشی وہاں پر موجود ہے۔ بالکل جوانی وہی، موسم وہی۔ سوچئے کہ کوئی آدمی اگر نکاح کرے، ارب پتی ہو، ہمیشہ ارب پتی رہے اور اس طریقے سے وہ نعمت حاصل کرتا رہے تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جنت کے اندر اسی طریقے سے ہمیشہ خوشی رہے گی تو کیا وہاں کا عالم ہوگا۔ تو میرے دوستو، اب محنت کی لائن کو ہم لوگوں کو جو اپنے رب سے ملنا ہے، سارے انسان کو محنت کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی یہ بھی فرمائے وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَذَافِيرِهِ فِي النَّارِ، کہ ساری برائی، سارا غم، ساری تکلیف جہنم کے اندر جمع ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی پہچان بتا دیے کُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ ہر آدمی، دیکھیے اللہ کے نبی یہ فرمایا کہ بہت سارے آدمی ایسے ہیں کہ وہ جنتی ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو جہنمی ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا کہ علامت اور پہچان اور نشانی بتائیے، تو اللہ کے نبی فرمائے کُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جو آدمی جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان ہے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ، کہ جو آدمی بھلائی کے کام کے لیے پیدا کیا گیا تو نیکی کا کام اس کے لیے آسان ہے، اور جو آدمی برائی کا کام کرنے کے لیے اس کو آسانی لگتی ہے تو سمجھیے کہ وہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم لوگوں کو دین کی محنت کرنے میں مزہ آتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے تھے؟ اللہم اذا اقررت اعین اہل الدنیا اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک، کہ اے اللہ، دنیا والوں کو دنیا کے ذریعے جیسے لذت ملتی ہے، کسی کو 1 کروڑ مل جائے رات بھر خوشی سے نیند نہیں آئے گی، جس طرح دنیا داروں کو دنیا کے ملنے سے لذت اور مزہ آتا ہے، اے اللہ اپنی عبادت سے وہ لذت مجھے عطا فرما۔ تو میرے دوستو، اب ہم لوگ اپنا تھرمامیٹر لگا کر کے ناپیں کہ ہم لوگوں کو جنت والا کام، دین کی محنت والا کام آسان لگتا ہے یا دنیا والا کام اور دنیا کی محنت آسان لگتی ہے۔ اسی کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے کہ یہاں پر ہم لوگ اپنا جائزہ لیں۔ تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ محنت جو کریں گے وہ دین کے خاطر کریں گے، جنت والے لین کے لیے کریں گے، یا دنیا کے لیے اور رب کو ناراض کرنے کے لیے کریں گے؟ بتائیے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ۔ آج دیکھیے سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، غم ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر معاویہ خط لکھے کہ اے ام المؤمنین ہم کو کچھ نصیحت کیجئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سا خط لکھیں کہ من اسخط الناس لرضا اللہ، کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی تکلیف سے اس کو بچا لیتے ہیں. آج سارے لوگ پریشان ہیں کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے حرام طریقے سے کما کر کے، نماز کو چھوڑ کر کے ہم بیوی بچوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی باپ جب بڈھا ہوتا ہے تو وہی بیٹا مار کر کے گھر سے نکال دیتا ہے، وہی بیوی اس کی نافرمانی کرتی ہے. تو میرے دوستو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو شخص رب کو ناراض کرے گا، لوگوں کو خوش کر کے، اس کو اللہ تو ناراض رہے گا، لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا. لیکن اگر آج وہ دین کے لیے بیوی بچوں کو ناراض کرتا ہے، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو لوگوں کی تکلیف سے اللہ اس کو بچا لے گا اور اللہ اس کی مدد کرے گا. پھر یہی دیکھیے کہ آج بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کے راستے میں نکلے، دین کے تقاضے کے لیے نکلے، تو اللہ انہی بڑھاپے میں ان اولاد کو ہمارے لیے نعمت اور ذریعہ، جو اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے کہا قرۃ اعین، کہ اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر ہم لوگ اللہ کو راضی کریں اور اولاد کو ناراض کر دیں، اسی اولاد کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں آنکھوں کا ٹھنڈک اور خدمتگار بنا کر کے کھڑا کر دے گا. اور اگر آج اولاد کو راضی کیے کہ ان کا کیا ہوگا، کیسے کمائیں گے، ان کا گھر کیسا ہوگا، اللہ اور رسول کو ناراض کیے، انہی اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں عذاب ہم کو چکھائے گا. تو اس لیے میرے دوستو، آپ لوگ سب چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا بن جائے دونوں، تو اس کے لیے بتائیے کہ جو یہ محنت ہوئی اور لوگوں کو جوڑا گیا تاکہ ہم لوگ دین کی محنت کریں، تو اس کے لیے بتائے کہ 4 مہینے کے لیے کون کو تیار ہے؟ کھڑے ہو جائیں ساتھ. بتا بھائی، یہ جس طریقے صرف بولنے سے، جیسے کہ مولانا رضوان صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ صرف بول دینے سے کام نہیں ہوگا، کہ گاڑی ایسے چلاتے ہیں ایسے چلاتے نہیں سیکھ سکتا جب تک کہ اسٹیئرنگ نہیں پکڑے گا. اسی طریقے سے جب تک کہ دین کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکلے گا، مجاہدہ نہیں برداشت کرے گا، تب تک کہ اس کو دین نہیں مل سکتا. دین کو سیکھنے کے لیے، دنیا کے ایک معمولی پلمبر سیکھنے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، تو دین پر چلنے کے لیے نفس کو قربان کرنے کی محنت کے لیے تو ہم کو جانا پڑے گا. بتائیں میں نگد میں بتائیں 4 مہینے کے لیے. گاؤں کے بھی لوگ بولیں، گاؤں سے جو باہر آئے ہیں، جتنے بھی حلقہ کے ساتھی آئے ہیں، سارے لوگ بولیں. کوڑھاس والے پہل کریں تاکہ ان کا دیکھا دیکھی حلقہ والے پھر پہل کریں گے. سوچیں گے کوڑھاس والے جوڑ